ناظرین کرام، آج یکم ذی الحج کائنات کا بہت ہی مبارک دن، خوشی کا دن، کیونکہ آج کے دن کائنات کی شہزادی کنیز خاص پروردگار بنت رسول اللہ شہزادی فاطمہ زہرا کا عقد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ انجام پایا۔ آج کے اس جشن عقد فاطمہ ولی کے حوالے سے قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان گفتگو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جید عالم قبلہ و کعبہ مولانا جواد حسین عبدی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خوبصورت اور معروف منقبت کا جناب علی حسن عبدی صاحب، جناب خاور رضا نقوی صاحب، جناب باقر عبدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جن سے ہم دوران گفتگو آج کے دن کے حوالے سے منقبت بھی سنیں گے، کیونکہ آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ آج یکم ذی الحج 2 ہجری میں یہ نکاح ہوا تھا کائنات کی شہزادی اور بادشاہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے درمیان، جبکہ آج کے دن مدینے میں خوشی تھی، چاروں طرف نور پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، ٹنکے بج رہے تھے کہ آج رسول کی بیٹی کا عقد ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایسا عقد ہے جو صرف اور صرف کائنات میں یہ واحد عقد ہے ناظرین، جو عرش پہ بھی پڑھا گیا اور فرش پہ بھی پڑھا گیا، اور یہ فرش پہ یہ نکاح خود کائنات کے حبیب حضرت رسول خدا نے خود پڑھایا، اور عرش پہ پھر اللہ نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ تفصیل اس کی مولانا صاحب بیان فرمائیں گے، لیکن آئیے ہم سوالات لے کے اپنے قبلہ و کعبہ مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم، اور بہت مبارکباد آپ کو آج کے دن کے حوالے سے، بہت بہت مبارک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو کے آج کے اس جشن کے حوالے سے وقت دیا۔ قائم ٹی وی کینیڈا بھی آپ کا مشکور ہے، ہم سب آپ کے مشکور ہیں۔ قبلہ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عقد علی و فاطمہ کے سلسلے میں روایت اور اس کا پس منظر اور خصوصی اہتمام ذرا بیان کیجیے گا اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیوز کا انتہائی ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے ان مبارک ساعتوں میں مجھے اس محفل کا اور اس جشن کا حصہ بننے کی سعادت عطا فرمائی، اور تمام مومنین کو، ہمارے ناظرین کو، سامعین کو ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے احباب ہمارے یہاں پڑھنے والے موجود ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حسن بھائی، عقد علی و فاطمہ جس کو زواج نور بن نور بھی کہا جاتا ہے، یعنی نور کا نور سے نکاح، تاریخ میں یہ بات روایات میں موجود ہے، جیسے آپ نے روایات کے حوالے سے مجھ سے پوچھا۔ رسول اللہ کی اکلوتی دختر جناب زہرا سلام اللہ علیہا، بچپن سے حضور نے جناب زہرا کی جو پرورش اور جو دیکھ بھال کی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یقیناً یہ بیوی رسول کو اللہ کا خاص تحفہ ہے، اور قرآن تو ویسے ہی فاطمہ زہرا کو اپنی عطا کہہ چکا ہے۔ تو یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہا بچپن سے حضور کی خاص دیکھ بھال میں موجود تھی، اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے جیسے جناب زہرا عقد کی عمر کو پہنچنے لگی تو قریش کے سرداروں نے، جن میں بڑے قابل ذکر نام ہیں، سب نے عقد کا پیغام بھیجا، اور حضور نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ ابھی میری بیٹی کی عمر عقد کی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں اپنے سننے والوں کا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کو اپنی بیٹی کے عقد کے حوالے سے منع کر دیا، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے پھر جناب فاطمہ کی کسی اولاد کا عقد بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ جن کا عقد علی و فاطمہ کے جو عقد میں شامل نہیں، یعنی میں دوسرے لفظ میں یوں کہوں، جو فاطمہ زہرا کے عقد میں آنے کے قابل نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم کے حوالے سے آپ کسی کا نام لیں اور کہیں کہ فلاں شخص کا عقد ام کلثوم سے ہوا، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حسن بھائی، دنیا کا غریب باپ بھی اگر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
لیکن اس کے پاس اپنی بیٹی کے نکاح کا حق موجود ہوتا ہے. شریعت نے یہ حق اسے دیا ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنی بیٹی کا عقد کر سکتا ہے, جسے ولایت کہا جاتا ہے, ولی کہا جاتا ہے. لیکن میں اپنے سننے والوں کو قائم ٹی وی کینیڈا کی برکت سے یہ عرض کروں کہ کائنات کی یہ شہزادی اتنی محترم, اتنی معتبر, اتنی مکرم شہزادی ہے کہ اللہ نے یہ واحد اکلوتا حق کہ بیٹی کی شادی جس سے چاہے باپ کر دے, یہ حق بھی اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا, اور آواز دے کر کہا کہ اے حبیب چونکہ فاطمہ ہماری امانت ہے لہذا جہاں ہم کہیں گے وہاں فاطمہ کا حق ہوگا. اور پھر وہ روایت کا جملہ میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل امین مجھ پر نازل ہوئے اور فرمایا اللہ آپ پہ صلاۃ و سلام فرما رہا ہے, اور اس جملے کو انڈرلائن کر کے ہمارے سننے والے یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے, ان اللہ امرنی ان ازوج النور بالنور, اللہ نے مجھ محمد کو حکم دیا ہے کہ میں نور کا نکاح نور سے کر دوں. جیسے علی نور ہے ویسے فاطمہ زہرا نور ہے. تو جب فاطمہ زہرا خود نور ہے تو کسی خاکی کی کیا مجال کہ وہ فاطمہ زہرا کے عقد میں برابر آ سکے. تو روایات کے حوالے سے پس منظر یہ ہے کہ بچپن سے لے کر آخری وقت تک جناب زہرا اللہ کی امانت تھی, اور اللہ ہی کے حکم سے یہ نکاح زمین پہ بھی ہوا, آسمان پہ بھی. ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت آپ نے گفتگو کی ماشاءاللہ. اس حوالے سے مولانا صاحب دوسرا سوال پھر آپ سے میں کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتے. اس سلسلے میں بتائیے گا کہ اس حدیث کے حوالے سے کہ کیا آپ نے ہمارے ناظرین تفصیلی طور پہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس سوال میں جس حدیث کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور جس حدیث کو ریز کیا, جس حدیث کو آپ نے نشاندہی کی, یہ حدیث ہماری کتابوں میں تو بہت سارے الفاظ سے نقل ہوگی, لیکن چونکہ ہمارا پروگرام آن لائن جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک میں اور بہت سارے لوگ ہر طرح کا آدمی اس کو سنے گا, لہٰذا میں اپنی گفتگو کو خاص نہ کرتے ہوئے عام پیرائے میں, تاکہ ہمارا ہر سننے والا اس گفتگو سے مستفید ہو جائے. یہ جو آپ نے حدیث نقل کی اور تلاوت کی, یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. ہماری حدیث کی کتابوں میں تو یہ حدیث کئی طرح سے آئی ہے. مشہور حدیث ہے مناقب خوارزمی میں بھی اس کو اہل سنت کے عالم نے لکھا, کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لولا علی لما کانا لفاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم ومن دونہ. حضور نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو پوری زمین پر کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہیں تھا, چاہے آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی. یہ ہے حدیث پوری مکمل. اور آپ اندازہ لگائیے, یعنی اگر اللہ امیر المومنین کو خلق نہ کرتا, اور اب ایک حدیث میں اپنی کتابوں کے کر رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے لو لم اخلق علی, اللہ کہتا ہے اگر میں علی کو خلق نہ کرتا لما کانا لفاطمہ کفن علی وجہ الارض, پورے زمین کے سینے پر فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. میں اپنے سننے والوں کو کف کی تعریف ایک لفظ میں کرتا ہوں. کف کا ترجمہ آپ تو بڑی آسانی کر دی نا, ہمسر کہہ دیا. میں اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں کف کسے کہتے ہیں. سب روزانہ دن میں ایک مرتبہ سورہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جیسے اللہ کا توحید میں کوئی کفر نہیں ہے, ویسے فاطمہ زہرا کا کائنات میں کوئی کفر نہیں. کیا خوبصورت دلیل دی ہے قبلہ مولانا صاحب نے, ماشاءاللہ آپ نے بھی سماعت فرمایا. یعنی جس طرح سے توحید میں اللہ کا کوئی جواب نہیں, اسی طرح سے فاطمہ کا زوج ہونے میں علی کے علاوہ کوئی جواب نہیں. اور حسن بھائی اس حدیث سے ایک اور فضیلت ثابت ہوئی. حضور نے فرمایا آدم سے لے کر نیچے تک کوئی نبی بھی میری بیٹی کا زوج بننے کا حق نہیں رکھتا. یعنی کہ مطلب یہ ہوا آدم عظمتوں کے عظیم مرتبے پر, آدم کو ہمارا سلام, مگر آدم زوج فاطمہ نہیں. نو بڑے مرتبے پر مگر فاطمہ کے شوہر نہیں. یعنی 1.25 لاکھ نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہم فاطمہ کے زوج ہیں, مگر میرے مولا علی کا شرف ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کے زوج ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث بڑی منزلت میں دلالت کر رہی ہے. اور اس حدیث سے ہمارے یہاں ایک جملہ میں اور عرض کروں, آپ کے سوال کو یہاں ختم کر دوں. کف کہتے ہیں ہمسر, ہم پلہ برابر. اس گفتگو سے اس وقت ابھی آپ ہم جو کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مولا علی اور فاطمہ بالکل برابر ہیں, لیکن یہ بات بھی ہمارے سننے والے یاد رکھیں, ہمارے عقیدے کے مطابق عقیدہ امامت کے حوالے سے مولا علی بھی جناب زہرا کے امام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کیا خوبصورت آپ نے تفصیل بتائی ہے, واقعی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, پروردگار حفظ و امان میں رکھے. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے, بڑے تفصیلی جواب علامہ صاحب نے, مولانا صاحب نے دیا آپ کو اور پیش کیا ماشاءاللہ. آئیے اب اپنی دوسری طرف اس کو
جشن کو لے کے چلتے ہیں، جو کہ ہمارے درمیان معروف منقبت خواہ علی حسن آپ کی خواہ موجود ہے باقرابطی. تو آئیے پھر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کے اس جشن عقد فاطمہ و علی کے سلسلے میں خوبصورت منقبت بارگاہ رسول خدا میں مبارکباد کے طور پہ پیش کریں. خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے مولانا صاحب، تو وقت کے حوالے سے چلیں شاہ. تم احمد کے گھر میں مچی ہے آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، مرحبا کیسی محفل سجی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. بولی قدرت جنا کو سوارو، نعرے دوزخ کو جلدی بجھا دو، فاطمہ آج دلہن بنی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. آدم و نوح لاتے ہیں سیرا، اور داؤد گاتے ہیں سیرا، دست حیدر میں مہندی لگی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. پوچھا سارا مریم کہاں ہے، بولی ہوا کے دونوں یہاں ہے، پوری جنت یہاں گئی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. خوش بہت ہے خدا کا پیغمبر، پر ہے آنکھوں میں اشکوں کا ساغر، کہ خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. کہہ دو سورج سے وہ دور جائے، کر دو اعلان وہ نہ آئے، آگ جس جس کے دل میں رہی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. یہ کنیزوں نے آ کر کہی بات، آؤ دیکھیں ہیں نزدیک بارات، یا علی کی صدا رہی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے، آج زہرا کی شادی رچی ہے. چاند شرما رہا ہے بیچارہ، بیٹے زہرا
اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت مرقبت مبارکباد کے طور پہ بارگاہ رسول خدا میں علی حسن آبدی خواب رضا نقوی اور باقر آبدی نے پیش کیا. اللہ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ جشن آئین ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے جشن عقد فاطمہ زہرا و علی مرتضیٰ پیش کیا جا رہا ہے. اور ناظرین اس سے قبل کہ ہم وقفے پہ جائیں چلیے ایک سوال اور قبلہ مولانا صاحب سے کر لیتے ہیں. مولانا صاحب ایک روایت کے مطابق جب بات چلی ہے رشتے کی تو بہت جیسا کہ بھی آپ نے بھی شروع میں فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رشتے کے خواہشمند ہیں کہ رسول کی بیٹی سے رشتہ ہو جائے. لیکن رسول نے وہاں پہ شاید یہ فرمایا روایت کے مطابق کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے. تو پھر یہ کہا گیا روایت میں کہ اللہ پھر وہاں سے ستارہ. اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کیا روایت ہے اور کس طرح یہ عقد طے ہوا علی و فاطمہ کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے سوال کی جواب کی طرف ہوں. بہت خوبصورت ہمارے بھائی حسن آبدی خاور بھائی نے اور باقر آبدی نے پیش کی. ماشاءاللہ اللہ اس جشن کو اپنی بارگاہ میں منزل قبولیت شرف قبولیت عطا فرمائے. حسن بھائی آپ نے جو سوال کیا اس سوال کے جواب کی طرف میں ایسے ہوں کہ جس وقت رشتوں کو رد کیا باقاعدہ حضور نے منع کیا کہ کوئی رشتہ نہیں ہوگا. یہاں سے ایک بات ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھنی چاہیے جب حضور کسی کا رشتہ اپنی بیٹی سے نہیں جڑنا چاہ رہے تو ہمیں بھی بلا وجہ کی رشتہ داریاں نہیں بنانی چاہیے. جب حضور نے ہی ہر رشتہ رد کر دیا تب وہی رشتہ معتبر ہوگا جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ہے. تو ہم تو وہ رشتے مانتے ہیں جو حضور نے رضامندی سے کیے اور رضامندی سے وہ رشتے قبول ہوئے. زبردستی کا رشتہ تو نہ دنیا قبول کرتی ہے نہ اللہ کیا قبول ہوتا ہے. باقاعدہ طور پر جس رات کی بات ہوئی کہ آج میری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا کہ جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا. اور میں آپ کو بھی داد پیش کرتا ہوں. آپ نے اتنا خوبصورت سوال پیش کیا اور گفتگو کا ایک عجیب رنگ ہو جائے گا. سوال کے جواب کے بعد خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو عزت عطا فرمائے. جیسے ہی حضور نے یہ بات کہی تو بعض احمقوں نے اس طرح کے جملے کہے اور آیت پڑھوں گا تو آپ کو اس تک پہنچ جائیں گے ہمارے ناظرین. لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی نعوذ باللہ بھائی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے ستارہ زمین پر آئے گا. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. ایک مرتبہ جیسے حضور نے جو لفظ فرمایا میں چپ ہوں. آج مجھے حکم ہے کہ ستارہ جس کے دروازے پر اترے گا وہی فاطمہ کے حق رشتے کے لائق ہوگا اس کے برابر کف قرار پائے گا. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ساری رات لوگ اپنے دروازوں پہ کھڑے رہے کہ ستارہ ہمارے دروازے پر اترے گا. ستارہ بھی وہیں اترا جہاں اسے اپنا مقدر چڑھانا سب سے اترا ہے جہاں تیرے. اور تاریخ میں دو جگہ مجھے واقع ملی حسن بھائی جہاں لوگ بیچارے جاگے اور بڑی بری طرح مایوس ہوئے. ایک خیبر میں علم کے لیے جاگے علم نہ ملا اور ایک رات میں ستارے کے لیے جاگے اور دونوں جگہ علی کا سونا ہی کام آیا. چنانچہ ادھر سے زہرہ نامی ستارہ زہرہ کے رشتے کی خبر ہوا چلا. اور تاریخ نے دیکھا حسن بھائی جو زمانے میں گر جائے ہم گرے ہوئے کو اپنے برابر نہیں بٹھاتے. یہ واحد ستارہ تھا جو گرنے کے بعد قسم کے قابل بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما غوا. قسم ہے ہمیں ستارے کی جب وہ گر رہا تھا. میں ایک جملہ کہوں پروردگار گرے پڑے گا تو ہم نہیں لگاتے کہ تو گرے ہوئے کی قسم کیوں کھا رہا ہے. تو جواب آئے گا یہ دیکھو کس دروازے پہ گر رہا ہے. ولی کے دروازے پہ گرتا ہے قسم بن جاتا ہے. زہرہ نامی ستارہ زہرہ کی شادی کی خبر لے کے اترا. لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے. علی و فاطمہ کا جوڑا فرش میں بھی مقرر پایا عرش میں بھی مقرر پایا. اور اب جبریل امین آئے فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زمین پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں میں عرش پر اللہ کا سینہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح ہوا. اور میں دو باتیں اس کو کہہ کے آپ کے سوال کو سمم کر دوں اور سمرائز کر دوں. دیکھیں نکاح کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس کیلیبر کا ہو جس اسٹیٹس کا ہو وہ اپنی بیٹی کو دے دے. مجھے نہیں معلوم امت کے نزدیک رسول اللہ کا مقام کیا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کائنات میں اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ. اصولاً تو جو کچھ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے وہ سب فاطمہ زہرا کا ہو جائے. لیکن رسول نے قیامت تک سفید پوشوں کا بھرم رکھا. اپنی بیٹی کا مہر 400 درہم رکھا جو آج کے حوالے سے 51,000 درہم بن جاتا ہے کہ 14,000 ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا.
جناب زہرا کا مہر یہ رکھا گیا. اور اب میں روایت عرض کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, جسے نزہۃ المجالس نامی کتاب میں علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی نے بھی لکھا, اور فرائض الصمتین میں علامہ حمود خراسانی نے لکھا. یہ روایت سننے کے قابل ہے اور آپ کے ذوق کے مطابق ہے. میں آپ کا ذوق سمجھتا ہوں, اور ہمارے علی بھائی بیٹھے ہیں, خاگر بھائی اور باقر آپ بھی بیٹھے ہوئے, یہ سب ذوق کے لوگ بیٹھے ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے, اور روایت بھی خود امیر المومنین سے. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی جعل خمس الارض مہرها وصداقها. اللہ نے, اب آپ اس کو سمجھیں گے کیلکولیٹنگ کو, اللہ نے زمین کے ہر 5 قدم فاطمہ کا مہر رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی خمس آپ سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے, 100 کا 20, یعنی 100 قدم میں سے جتنے قدم آپ چل رہے ہیں 20 قدم کس کی زمین ہے؟ فاطمہ زہرا کی. روایت میں نے بتا دی, اہل سنت کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. ہر زمین کے 100 قدم میں 20 قدم جناب فاطمہ کی زمین ہے. آپ مجھے یہ بتائیے صبح شام میں آپ کتنی زمینوں پہ کہاں سے کہاں چلتے ہیں؟ اگر ہم 1000 قدم چلیں اس کا مطلب 200 قدم وہ زمین ہم کس کی چلیں؟ جناب فاطمہ کی. اور اب جملہ سنیں کیا ہے, ان اللہ تعالی حرم کل الماشی ان یمشی علی ارض معبوس فاطمہ. اللہ نے ہر چلنے والے پر 20 قدم حرام کر دی ہے جو دل میں بغض فاطمہ لے کر چلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میری سمجھ میں یہ بات کہ بغض فاطمہ کے ساتھ جب 20 قدم چلنا حرام ہے تو بغض فاطمہ کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کو کیا کریں گے؟ اسی لیے دشمن اہل بیت کی نماز کو اللہ نے باطل قرار دیا ہے. بغض فاطمہ کے ساتھ اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. ایک مسدس میں آپ کے سوال کو ختم کرتا ہوں کہ زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فدق بھی, یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی, شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں مہلت بھی, بی بی تیرے حق میں شامل ہے نمک بھی, بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا, صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. قبلہ کعبہ اسی کے ساتھ ہی ایک تیزی سے اس چیز سے ریلیٹڈ ایک سوال اور بھی کر لیتے ہیں. روایت کے مطابق کہ ایک روایت یہ بھی ہم نے سنی ہے کہ جب ستارہ زہرا چلا ہے وہاں سے, اور جب جیسے جیسے قریب آ رہا تھا تو کہتے ہیں وہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نا, تو ماشاءاللہ تو جیسے جیسے ستارہ آ رہا تھا تو بی بی کے لفظ ہلے اور اللہ اکبر کی ماشاءاللہ صدا. پھر جب ستارہ اترا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ, اور جب ستارہ پیغام دے کے واپس چلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں شرعاً قسم کھا سکتا ہوں, مجھے نہیں معلوم یہ سوال آپ کو اس محفل کی برکت سے یاد آئے یا تسبیح دیکھ کر یاد آیا ہے, لیکن دونوں صورتوں میں بات جاتی فاطمہ زہرا تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزہ ہے یہ جو تسبیح میں ہاتھ میں پڑھ رہا ہوں, کر میں اللہ کی تسبیح رہا ہوں, لیکن اسے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. ماشاءاللہ. اس گھرانے کا کمال یہی ہے کہ نام ان کا ہوتا ہے, کام اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ, تو میں آپ مجھے داد دے رہے ہیں نا, میں آپ کو داد دیتے ہوئے جملے کا جواب دے رہا ہوں کہ یقیناً جب عرش سے وہ ستارہ قریب پہنچائے, یہ تسبیح بی بی کی زبان سے بنے ہوئے لفظوں کا نام ہے. وہ شخص جس کے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے مگر دل میں بغض فاطمہ ہے, وہ تسبیح نہیں ہے, کچھ اور ہے. بے شک, پھر چونکہ ہمارے کے لحاظ میں نہیں پڑتا. باہر کے تسبیح فاطمہ زہرا ایک روایت یہی جو آپ نے بیان فرمائی, یہاں سے تسبیح مقرر قرار فرمائی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. ایسے بات کریں یا ویسے بات کریں, بات رہتی علی و فاطمہ. سبحان اللہ ہو عبادت ہو ہو نماز ہو, ان کے گھر سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. ان کے گھر کے ساتھ تو عبادت ہے, ورنہ عادت ہے جو دشمنان اہل بیت کو لگ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت. ہمارے ناظرین یقیناً محسوس کریں گے آپ کی گفتگو سے کیا عالمانہ گفتگو اور کیا خوبصورت آپ اس پہ روشنی ڈالنے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین ہم وقفے پہ جانے سے پہلے چاہیں گے ایک مرتبہ پھر, جو کہ جشن ہے اور جشن کو جشن کے طور پہ آج تو خوشی, ابھی ابھی آپ یہ پڑھ رہے تھے نا, دھوم احمد کے گھر میں مچی ہے, آج فاطمہ زہرا کی شادی رچی ہے. تو شاعر نے تو یہ لکھ دیا کہ احمد کے گھر پہ دھوم مچی ہے, لیکن دراصل صرف احمد کے گھر پہ نہیں بلکہ ساری کائنات میں دھوم تھی. مدینے کی گلی گلی کوچے کوچوں میں دھوم تھی. آج عرش پہ فرش پہ زمین پہ ہر سمت یہی بات تھی
تھی کہ آج رسول کی بیٹی اور ابو طالب کے بیٹے کا عقد ہو رہا ہے ماشاءاللہ، تو مدینے والے خوش تھے، ہر آدمی خوش تھا، آج خوشی کا دن تھا۔ تو آئیے اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر علی حسن آپی اور خاور رضا باقر آپی سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت مرتبہ پھر ایک مرتبہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کریں مبارکباد کے طور پہ۔ جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ گفتگو جس سے جشن کا سما واقعی میں بن گیا۔ تو اسی حوالے سے جو ستارے کی گفتگو کی آپ نے اور مولا کے سہرے کے حوالے سے ڈاکٹر ماہر رضا آپی صاحب کا ایک کلام ہے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ اللہ نے دی سورہ رحمہ کی سلامی، اسلام نے بھجوائی ہے ایمان کی سلامی۔ یہ نفس نبی نفس خدا، یہ نفس خدا نفس پیغمبر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ اللہ نے دی سورہ رحمہ کی سلامی، اسلام نے بھجوائی ہے ایمان کی سلامی۔ یہ نفس خدا نفس پیغمبر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر ستارے میں آپ نے مقدر کا ہے سہرا۔ پیغام ستارہ لیے اترا ہے فلک سے، کہتی ہے ہر ایک حور یہ خوش ہو ملک سے، لو جام پیو ساقی کوثر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، مقدر کا ہے سہرا۔ جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در کا سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ کہہ دو یہ بتوں سے کہ وہ کعبے سے نکل جا، اور جتنے یہودی ہیں جہاں میں وہ سمر جا، خالق کے ولی فاتح خیبر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ جبریل کے ہاتھوں میں ہے حیدر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ جب بندنے لگا حیدر زہرا کا یہ بندر، قرآن نے کہا قل کفی باللہ شہیدن، قرآن نے کہا قل کفی باللہ شہیدن، یہ بنت اسد کے مہ انور کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ جبریل کے ہاتھوں میں حیدر کا ہے سہرا، یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سہرا، حیدر کا ہے سہرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خوبصورت منقبت جبریل کے ہاتھوں میں ہے جو حیدر میں جو سہرا۔ ماشاءاللہ علی آپی خاور رضا نبی باقر آپی نے خوبصورت منقبت بارگاہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین، جشن عقد علی و فاطمہ قائم ٹی وی کینیڈا کراچی اسٹوڈیو کی طرف سے جاری ہے۔
لیکن اس دوران ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تو ہمارے درمیان اللہ مولانا جواد حسین آتی صاحب اور معروف منقبت علی آتی خاور رضا نقوی باقر آتی موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ آئیے وقفے کی طرف چلیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم یہ جشن عقد فاطمہ ولی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان قبلہ کعبہ مولانا جواد حسین آتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور منقبت خان علی آتی خاور رضا نقوی باقر آدی موجود ہیں۔ تو آئیے پھر ایک مرتبہ اس حوالے سے، آج کے جشن کے حوالے سے، عقد فاطمہ ولی کے حوالے سے قبلہ کعبہ مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا اس جوڑے کے لیے اتنا خصوصی اہتمام کیوں کیا، اور عقد علی فاطمہ آج کے دور میں کیا سبق دے رہا ہے، کیا ہمیں بتا رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اتنا بڑا اہتمام کے روایت اہتمام لکھا ہوا ہے کہ جب عقد ہوا ہے تو مولا اس کا ولیمہ مدینے میں 3 دن رہا، اور مدینے کے لوگ ماشاءاللہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تمام گفتگو آپ بتائیے گا کہ کس طرح ہوا ولیمہ، اور کس طرح لوگوں نے اس ولیمے میں شرکت کی، اور کیا کیا پیغامات دیے گئے، اور اتنا شدید اہتمام کہ کائنات میں یہ واحد ولیمہ ہے۔ ناظرین، واحد ولیمہ ہے کائنات میں، اگر علامہ صاحب میری تائید کریں کہ واحد ولیمہ ہے جو 3 دن تک جاری رہا مدینے میں۔ ماشاءاللہ آپ فرمائیے گا ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو سوال کیا زمائی حقیقت یہی ہے، آپ نے سوال یہ کیا کہ اس جوڑے کے حوالے سے جو خاص اہتمام کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جوڑا علی اور فاطمہ علیہ السلام کا یہ وہ جوڑا ہے کہ جس پر نظام ہدایت کو آگے مبنی ہونا ہے، اسی سے سلسلہ امامت کو جاری ہونا ہے، یا میں یوں کہوں کہ شجرہ طیبہ کی ابتدا اور بنیاد اسی شجرے سے ہے۔ علی اور فاطمہ ہی وہ شجر ہے کہ جس سے حسن علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک ایسے ایسے امام ہمیں نصیب ہوئے۔ تو پروردگار نے یہ اہتمام کیا۔ اور حسن بھائی دیکھیے، جب شادی کا انتظام ہوتا ہے، علی بھائی، خاور بھائی، جب شادی کا انتظام ہوتا ہے ایک دعوت نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں دلہا اور دلہن کے حوالے سے کچھ معروضات ہوتی ہیں، اور دلہا دلہن کی شادی کے حوالے سے باقاعدہ ایک دعوت نامہ ہوتا ہے۔ کیا علی اور فاطمہ کی شادی کا دعوت نامہ بھی کہیں موجود ہے، یہ ہمارے زمانے کی رسم تھی؟ تو جواب آئے گا نہیں، دعوت نامہ موجود ہے۔ وہ رت کے دعوت نامے ہوتے ہیں جو رت کا گم جاتے ہیں یا زمانے کی نظر ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک قرآن مجید موجود رہے گا علی اور فاطمہ کی شادی کا دعوت نامہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان نے پڑھ کے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ علی اور فاطمہ کی شادی کا دعوت نامہ رکھا کہ ہم نے 2 دریا بہائے ہیں، علی اور فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ ہے۔ جب یہ 2 دریا ملتے ہیں تو موتی اور مونگے حسن حسین دنیا میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ یہ وہ مبارک شادی ہے کہ جو اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے طے پائی۔ اور میں اس خاص اہتمام کی طرف یہ بھی اشارہ فرماؤں، جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا، زمانہ آج کہتا ہے ہم نظر نہیں کھائیں گے، نیاز نہیں کھائیں گے، علی کے نام کا نہیں کھائیں گے، اس کے نام کا نہیں کھائیں گے، اس کے نام کا نہیں کھائیں گے، لیکن تاریخ نے یہ لکھا مدینے میں آپ کھائیں نہ کھائیں آج کسی کے نام پہ، مدینے والے بڑے لوگوں نے 3 دن تک علی اور فاطمہ کے نام کا کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ذرا شادی کے انتظام پہ بھی تو غور کروں نا، سلمان فارسی کھانے کے انتظامات میں مشغول ہیں، حضرت ابو ذر مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت میثم ہیں، حضرت حسن صغیر عابدی صاحب۔ یہ تو وہ لشکر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ جانے نہ نظر آنے والا لشکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داؤد اپنے لہن داؤد منقبتیں پڑھ رہے ہیں، خضر مہمانوں کو پانی پلا رہے ہیں، حضرت حوا موجود ہیں، عورتوں کے انتظام میں حوریں موجود ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ کے میں یہاں ختم کر دوں، جس وقت روایت میں موجود ہے کہ عرش پر اللہ نے خود صیغہ نکاح پڑھا، جبریل اور میکائیل جیسے معیار والے مبارک فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اب جب اللہ نے عرش پہ مہر رکھا
تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے ساتوں سمندر کا پانی، پوری زمین، نمک سب جناب فاطمہ زہرا کے محل میں رکھا، اور اس وقت اللہ نے، روایت فرائض السنتین میں موجود ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، جس وقت علی و فاطمہ کا عقد عرش پہ اللہ نے کر دیا، حوروں کو حکم دیا کہ جنت میں خاص قسم کے پودے تھے کہ ان کو ہلاؤ، ان سے کچھ پتے گرے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جن حوروں نے وہ جو چناؤ جسے نچھاور کہا جاتا ہے، وہ نچھاور جس نے جتنا اٹھایا، قیامت تک وہ حوریں ایک دوسرے پر فخر کر کے کہیں گی ہم نے علی و فاطمہ کے نچھاور کو اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش میں بھی سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک نکاح ہے جو عرش پر ہوا تھا۔ اور یہ جملہ بھی یہاں بیان کر دوں، یہ جملہ بھی چوری کیا ہے اور اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے گڑھا ہے بے ایمان لوگوں نے۔ جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں، غلط جملہ ہے، کہ کوئی نہ قرآن کی آیت نہ کوئی حدیث ہے، صرف ایک جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ علی و فاطمہ کا جوڑا ہے۔ اس جوڑے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا ہے جوڑے آسمان پہ بنے، اس لیے کہ اگر جوڑے آسمان پہ بنتے تو طلاق کرانے ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ طلاق بھی اللہ سے جا کے مسجد کا آسمان پہ جا کر چلاؤ، پتہ چلا عرش پہ صرف علی و فاطمہ کا جوڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، قبلہ مولانا نے فرمایا کہ جوڑے جو ہے نا وہ آسمانوں پہ نہیں بنتے، یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے۔ ہاں ایک ہی جوڑا بنا ہے آسمان پہ، وہ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور خاتون جنت شہزادی فاطمہ زہرا کا، اس کے علاوہ کوئی جوڑا آسمان پہ نہیں بنتا۔ بڑی خوبصورت بات کی اور دلیل کے ساتھ کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا حفظ و امان رکھے۔ قبلہ کعبہ کیا کہنا ہے آپ کے، اور یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ جس طرح فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کا جشن منایا گیا 3 دن تک، تو مدینے کے لوگ اس میں شریک ہوتے رہے اور ولیمہ کھاتے رہے، تو کیا پیغامات بھی مبارکباد کے رسول کو دیتے رہے ماشاءاللہ، اور مرحبا بھی پیغامات دیتے رہے، مرحبا کہتے رہے، جشن کا سما رہا۔ نور آسمان سے کہتے ہیں کہ نور کی برسات ہو رہی تھی اس وقت جب یہ عقد ہو رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اسی لیے کہ جب اللہ عرش پہ نگاہ پڑھا رہا ہو اور فرشتے اس کے گواہ ہو اور فرش پہ خود اللہ کا نبی نگاہ پڑھا رہا ہو، تو ماشاءاللہ اس پہ نور کی برسات تو ہوگی نا۔ تھوڑا سے سلسلے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گوشے سے گوشہ موجود ہے، اور آپ جن خوبصورت گوشوں کی طرف اشارہ بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود قابل تحسین اور یہ جشن کی برکتیں ہیں، اور آپ خود وابستہ ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، آپ کا پورا گھرانہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور بھائی ہمارے سلامت رہیں۔ مبارک بادی تو دینے سوا ہے، لیکن آپ نے تو بڑی آسانی سے پوچھ لیا، لیکن آنے والوں کے دل سے پوچھئے کوئی کس حال میں آ رہا تھا مبارک بادی؟ کیا کہنے ظاہر ہے جس کا ٹھکرا دیا گیا وہ کس منہ سے مبارک بادی دینے آ رہا تھا؟ مجھے تو سوچ کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو ذر، حضرت میثم، حضرت عمار جو علی کے دوست نے، قمبر، سب خوشیاں آج ہمارے مولا کی بارات آ رہی ہے، مولا کا نکاح ہو رہا ہے اور علی کا ولیمہ کھلایا جا رہا ہے، علی کا ولیمہ پک رہا ہے۔ وہ جس نے، میں جملہ کہہ دوں یہاں پر، وہ جس نے زندگی بھر سوکھی روٹی کھائی، اس نے مدینے والوں کو دمبے کھلائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مدینے والوں کو اونٹ کھلائے، جنہیں پیٹ ہر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، انہوں نے جو لے کہیں کہ ہم نے مدینے میں اگر پیٹ بھر کے کھایا تو علی و فاطمہ کے ولیمے کے دن کھایا ہے۔ اس امت پہ کس کس کا قرض ہے؟ ابو طالب کے کھانے کا قرض ہے، خدیجہ کی دعوتوں کا قرض ہے، علی کے ولیمے کا قرض ہے۔ پہلے ان کے ولیمے اور کھانے کا قرض اتار دو، اس کے بعد حسنین کے صدقے کی بات آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ان کے کھانے کے قرضوں میں دبی ہوئی ہے، وہ نظر و نیاز کو بدعت کہتے ہیں، اچھے نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بہت عمدہ آپ نے ہمارے ناظرین کو پیغامات بھی دیے، کچھ انکشافات بھی کیے، نئی نئی باتیں بھی بتائی ماشاءاللہ۔ اللہ کو سلامت رہیے۔ آئیے ناظرین پھر ایک دفعہ چلتے ہیں مرحبا خانی کی طرف، اور میں گزارش کروں گا جناب علی حسن آتی، جناب خابر رضا باقر آتی سے کہ بارگاہ سرور کائنات، بارگاہ خدیجہ الکبریٰ، بارگاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بارگاہ بی بی فاطمہ بنت اسد میں مبارکباد کے لیے ایک خوبصورت مرکبت پیش کریں۔ بنے ہیں دولہا علی، زہرا کی ہے رخصتی، بنے ہیں دولہا علی، زہرا کی ہے رخصتی، زہرا کی ہے رخصتی، زہرا کی ہے رخصتی، بنے
زہرا کی ہے رخصتی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی گھر میں آیات حق کا اجالا ہوا نور عرض و سما کا دوبارہ ہوا دیکھو قرآن خود شاہ والا ہوا مل گئی دین کو ایک نئی روشنی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی تو جبرائیل امی کی منادی ہے یہ دیکھو ایک شہزادی کی شادی ہے یہ اور شادی مگر کتنی سادی ہے یہ نہ ہے اسراف اور نہ دکھاوا کوئی بنے ہے دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی عقد زہرا و حیدر کی یہ سنت مومنوں تو پہ بھی فرض ہے دادیں جیسے انداز زہرا کی شادی کے ہیں اس طرح بیاہ دو اپنی بیٹی کو بھی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی علم اور نور کے دو سمندر ملے علم اور نور کے دو سمندر ملے غربتیں بڑھ گئی فاصلے مٹ گئے لیکن بنتے نبی کو نبی خود چلے لیکن بنتے نبی کو نبی خود چلے یا علی بولے اٹھے چمن ہے گلی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی بنے ہیں دولہ علی زہرا کی ہے رخصتی ماشاءاللہ سلامت رہیں بہت خوبصورت منخبر خوبصورت کلام بارگاہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ حضرت ابو طالب میں پیش کر رہے تھے جناب خاور رضا نقوی اور جناب علی حسن عابدی اور باقر عابدی قبلہ قبل ایک سوال آپ کی طرف لے کر آ جاتے ہیں جو کہ عقد شہزادی فاطمہ زہرا اور کائنات کے شہنشاہ مولا کائنات کے درمیان تھا تو اب دونوں طرف ہم دیکھیں تو عجیب مرحلہ نظر آتا ہے اور رسول خدا کی ذمہ داری بھی عجیب ہو جاتی ہے ایک طرف وہ علی جو اللہ کے گھر میں آیا وہ علی جو خود وسیع نبی کا وہ علی جو ولی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے دوسری طرف وہ شہزادی جو خود رسول کے گھر میں جس کی آمد ہوئی ایک طرف اللہ کے گھر علی کی آمد دوسری طرف جناب فاطمہ زہرا کا رسول خدا کے گھر میں آمد اب رسول اللہ پہ بھاری ذمہ داری ایک طرف بیٹی ایک طرف سمجھے کے چچا زاد بھائی بہرحال لیکن بیٹے ہی کہہ سکتے رسول کا بیٹے کا بھی حوالہ دے سکتے کہ بیٹے ہی تھے وہ ترتیب تربیت سب رسول خدا نے کی اور ماشاءاللہ اب رسول پہ عجیب سا میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ عجیب ایک انکار نہیں ہوگا کہ دونوں طرف رسول کی ذمہ داری ہے تو کہتے ہیں روایت میں یہ بیان کیا ہے آپ اس سے بہتر کہ رسول اللہ نے اس ذمہ داری کو اس طرح نبھایا کہ عقد سے پہلے جب بارات چلی ہے تو رسول خدا نے علی کے سر پہ سہرا باندھا علی کو سوار کیا
اور بارات کو وہاں سے روانہ کیا، اور ابھی بارات در فاطمہ زہرا پہ پہنچی تھی کہ رسول خدا نے پہنچ کر وہاں اس بارات کا علی کا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ اس بارے میں کچھ باتیں آپ بتانا ضروری آپ کے لیے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور کچھ باتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے بعد کوئی سوال آپ کی طرف پیش نہیں کریں گے، لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اس محفل کی برکت کہیے، ہم سب پہ جناب زہرا کا لطف و کرم کہیے کہ اتنا اہم سوال آپ نے بیان کیا۔ میں اس کی طرف ایسے آؤں، دیکھیں ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے جب بارات آتی ہے تو ایک تصور یہ ہے کہ مثلا لڑکے کا گھر کہیں اور ہے اور وہ لڑکی کا گھر لینے جا رہے ہیں، تصور یہی ہے۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے علی باہر سے نہیں آ رہے ہیں، علی اسی گھر میں ہے کہ جو حضور کا گھر ہے، ساتھ ہی رہ رہے ہیں۔ یعنی اور یہاں میں سننے والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ دولہا میاں کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ دولہا بن جائے تو وہ کوئی دولہا بنے، خلائی مخلوق نہیں بن گئے کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بارات کا انتظام، اپنے ولیمے کا انتظام خود کیا۔ آپ اپنی زرہ کو بیچنے گئے ہیں، آپ نے اپنے، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، کسی نے کہا کہ زرہ کم قیمت کی جائے گی، تلوار، زرہ زیادہ قیمت کی جائے گی، تلوار کم قیمت کی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی زرہ بیچ رہا ہوں اس لیے کہ علی کو موت سے گھبرانے ہے، علی موت سے نہیں کرتا ہے۔ تلوار اس لیے نہیں بیچی کیونکہ جو مرد میدان ہو وہ کبھی تلوار نہیں بیچتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھاٹا تھا تو علی نے تلوار کر دی، تو اس کا انتظام خود مولا علی نے بھی کیا۔ یعنی مولا علی نے یہاں یہ بھی سکھا دیا کہ میں اگرچہ بطول کا شوہر بن رہا ہوں لیکن پھر بھی مصطفیٰ میرے آقا ہیں، میرے نبی کو صحبت نہ ہونے پائے۔ یہ مرتضیٰ کا فریضہ تھا، وہ مصطفیٰ کا فرض تھا کہ انہوں نے ایک باپ کا کردار ادا کیا۔ ادھر سے علی کی سرپرستی ایسی کی کہ چچا زندہ ہوتے کیا کہنے، ماشاءاللہ، چچا زندہ ہوتے تو وہ بھی خوش ہو جاتے۔ ادھر سے بھتیجے کی سرپرستی کر رہے ہیں، ادھر سے داماد کی حیثیت، وہ جس کے لیے سال کھڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی علی کے سر پہ سہرا باندھ رہا ہے، کبھی بطول کی رخصتی کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ آپ نے اس طرح سے شادی کو نبھایا اور غریب بچیوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اسوہ قائم کر دیا کہ جب کائنات کا سردار دروازے میں بیٹی کی رخصتی کے لیے کھڑا ہے تو خبردار اسٹیٹس کو میں آ کر وہی ریت اور رواج قائم رہنا چاہیے جو علی اور فاطمہ کی شادی نے آج ہمیں سکھایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمائی، کتنی خوبصورت اور دلیل کے ساتھ قبلہ مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے تمام نکات پہ روشنی ڈالی۔ بس قبلہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک سوال آپ سے ضرور، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عقد علی فاطمہ کے متعلق قرآن مجید میں بھی کوئی آیت ہے، کوئی اشارہ ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس حوالے سے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کیا کہ سورہ رحمان کی آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، واضح طور پر تمام تفاسیر اہل سنت نے لکھا، میں شیعہ کا حوالہ اس لیے پیش نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ تفاسیر اہل سنت کو پڑھیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی اہل سنت کے عالم ہے، تفسیر مظہری میں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا، سب نے لکھا یہاں دو دریا سے مراد علی و فاطمہ ہیں، اور موتی اور مونگے، یعنی موتی ہرا ہوتا ہے اور مونگا مرجان جسے کہتے ہیں مصروف رنگ کا ہوتا ہے، یہ بھی اشارہ علی و فاطمہ کی طرف ہے۔ اور حدیثوں میں بھی جیسے ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ خود حدیثوں میں جملہ موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زمین پر فاطمہ کا ہمسر اور ہم پلہ اور برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں حدیث میں آپ نے چونکہ سوال کیا، اس کو ایک جملہ یوں بیان کر دوں، دیکھیے جناب مریم کا لقب ہے بتول، سب کو معلوم ہے، میری شہزادی کا لقب بتول، فاطمہ زہرا بھی بتول، مریم بھی بتول، دونوں بتول ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے مریم کی شادی نہیں کی، مریم کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دیا۔ دیکھیے ایک دفعہ بولتے ہیں قانون عصمت، ایک دفعہ کہتے ہیں قانون فطرت۔ قانون فطرت یہ ہے کہ مرد اور عورت کا زواج ہو تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے۔ قانون عصمت یہ ہے کہ اگر بتول کے برابر کوئی ہو تو اس کا نکاح اس سے ہوتا ہے۔ مریم کے زمانے میں مریم کے برابر کوئی تھا ہی نہیں۔ اب اگر اللہ بتول کا یعنی مریم کا نکاح کسی غیر معصوم سے کر دیتا
تو قانون عصمت ٹوٹ جاتا. سبحان اللہ ہوتا ہی سبحان کیا جاننا اللہ. تھا آنے والے زمانے میں بیویوں سے بطول کہا جائے گا. واہ 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 واہ. لہٰذا اللہ نے قانون فطرت کو توڑ دیا بغیر باپ کے عیسیٰ دے دیے. واہ واہ. قانون عصمت کو نہیں توڑا. میں جملہ یہاں پہ بہت سوچتا ہوں کیا ضرورت تھی کہ قانون عصمت کو بچا لیا جائے, فطرت کے قانون کو توڑ دیا جائے. تو خدا بند متعال کی آواز آئے گی, اگر ہم مریم کا نکاح کسی غیر معصوم سے کر دیتے تو میدان محشر میں وہ علی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ ضرور کہہ سکتا تھا, علی ایک فضیلت میں تمہارے برابر ہوں, وہ فضیلت یہ ہے کہ تمہاری بیوی بھی بطول ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. اللہ نے کہا ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی علی کے برابر کھڑا ہو. ہمارا قانون فطرت ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, ہم علی کے برابر کسی کو نہیں آنے دیں گے. بغیر شوہر کے بیٹا دے دیں گے, مگر فاطمہ اور علی کے برابر ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. تو حدیثیں بھی گواہ ہے, قرآن بھی گواہ ہے, تاریخ بھی گواہ ہے. نہ علی کے ساتھ دولہا دیکھا گیا, نہ فاطمہ جیسی دلہن دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ بہت خوبصورت آپ نے قرآن کا بھی حوالہ دیا اور آیتوں کا بھی حوالہ دیا. اس حوالے سے حضرت فاطمہ والی پہ ماشاءاللہ سلامت رہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے اور ہم قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے, کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے اپنے مہمان جناب مولانا جواز حسین آبدی کے مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ہم سب کہ ماشاءاللہ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے, آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح جشن میں اور محفلوں میں مجالس میں رونق بخشے. ماشاءاللہ آپ کے پورے خانوادے کو مولا سلامت رکھے. مومنین اور تمام ناظرین, ہمیں دیکھنے والوں کو بھی ہماری جانب سے اور قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے, کراچی اسٹوڈیو قائم ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا میزبان آج کے جشن کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. حسن آبدی کو اجازت دی, لیکن اس کے بعد میں نے تو اجازت دے لی, لیکن آخر میں آپ ایک خوبصورت منقبت آپ علی آبدی اور خواجہ رضا باقر آبدی سے سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان حسن آبدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب عرش فرش والے, سب عرش فرش والے خوشیاں منا رہے ہیں. جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے ہیں. آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی ہے. آج فاطمہ سے مولا علی کی شادی. بادے صبا خوشی میں اترا کے چل رہی ہے. تہذیب آج پھر سے کروٹ بدل رہی ہے. جنت میں رہنے والے, ہاں جنت میں رہنے والے دنیا میں آ رہے ہیں. جبریل مرتضیٰ کو دولہا بنا رہے. دلدل سوار مولا پیدل رواں باراتیوں میں شامل نبیوں کا کارواں ہے. کرنے کو خیر مقدم, ہاں کرنے
ہے آج فاطمہ سے